بڑی خبر، حزب المجاہدین کا اعلیٰ کمانڈر مارا گیا ہے۔ بشیر احمد پیر عرف امتیاز عالم راول پنڈی میں مارا گیا ہے۔ حملہ ور نے بشیر کو نزدیک سے گولی مار دی۔ راول پنڈی میں دکان کے باہر گولی ماری گئی ہے۔ ایک لحاظ سے تو ذمہ داری سیکیورٹی کے تو براہ راست ہمارے اداروں کی بنتی ہے، تو ایک ناکامی تو ہے۔ ان کا قصور ہے کہ وہ اپنی ایجنسیوں کو، اپنے سیکیورٹی کو اتنا ٹائٹ رکھتے کہ کسی کی جرت نہ پڑتی کہ وہ یہاں پہ کچھ کرتے۔ را ہمارے خلاف ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ بہت پوری قوت سے وہ ہمارے اور اعلانیہ اس کے خلاف ہے۔ ایسی آرگنائزیشنز ہیں کہ جو بین بھی ہو چکی ہیں اسی حوالے سے، ٹیرر فنڈنگ کے حوالے سے۔ ہم ویسے نہیں لڑ سکتے، یہ بات میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں دوستو۔ اگر وسائل کی بات ہو نا، ہم بھارت سے لڑ نہیں سکتے۔ 500 ارب ڈالر کی اکانومی ہے، وہ ہمارے اکاؤنٹ میں 2.5 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے اس وقت۔ ہم ایک ہفتہ نہیں لڑ سکتے۔ یہ کون یہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ ٹیرر کو کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے؟ ایف اے ٹی ایف کی لسٹ میں آپ ہی تھے، ہم تو نہیں تھے، ورلڈ کے اور دوسرے کنٹریز نہیں تھے۔ کہاں سے پوری دنیا ٹیرر کے لیے کس کو بلیم کرتی ہے؟ ہم تو کچا کھا جائے گا۔ ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے بھائی، 1.5 ارب کی آبادی ہے، دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے اس کے پاس تعداد کے لحاظ سے۔ ڈیفنس بجٹ ان کا 75 ارب ڈالر ہے، ہمارے کل اثاثے 2.5 ارب ڈالر کے ہیں۔ سے لے کر اور بی بی سی تک یہ والی خبر پبلش ہو رہی ہے اور اس کے اوپر لکھا جا رہا ہے۔ خبر کیا ہے؟ پاکستان میں بھی اس پہ بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ 2 سے 3 لوگ ایسے ہیں جس میں کہ خالد رضا اور بشیر احمد اور اس کے علاوہ مستری زاہد ابراہیم، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے تو نامعلوم افراد یا کسی نے موٹر سائیکل اس طریقے سے ان کی جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ سابق کشمیری مجاہدین جو جن کو ہم کہتے تھے جہادی، وہ یہ ہیں جن کو مارے گئے۔ تو اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ان کو کون مار رہا ہے، اور یہ اس میں کہی جا رہی ہے بات کہ دراصل کیونکہ ان کے پیچھے جو ہے وہ راہ تھی تو وہ راہ کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ تو سر میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ ہماری گھر گھر میں راہ مٹر گشت کر رہی ہے، پھر رہی ہے، اور تو ہماری نمبر 1 ایجنسی کہاں پر ہے؟ نہیں، میرے خیال میں تو ان کو ایک یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہمیں راہ نے کہا تھا کہ اتنے ملین ڈالر لندن لے جائیں، ہمیں راہ نے کہا تھا کہ دبئی میں پلازا بنا لیا جائے، ہمیں راہ کہتا ہے کہ آپ کے بچے انگلینڈ اور امریکہ پڑھیں۔ میرے خیال میں یہ ان کو وہ بھی چاہیے، کیونکہ ہر چیز کو راہ پہ لگاتے ہیں، ہر چیز کو سی آئی اے پہ لگا دیا جاتا ہے، موساد پہ لگا دیتے ہیں، خود پتہ نہیں سو رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، ان کو نشہ کس چیز کا ہے۔ لیکن مجھے جو سب سے زیادہ افسوس ہے وہ یہ ہے کہ ان میں جب حزب المجاہدین کے کمانڈر جو بشیر احمد پیر صاحب پنڈی میں ہوئے تھے، جن کا جلسہ کیا گیا جنازے پہ، وہاں پہ سید صلاح الدین صاحب آ کے بھی بولے، مولانا سعید بھی وہاں پہ بولے، اور جو مجھے میں جس پہ ابھی بھی I'm trying to do research، ان کے ساتھ کوئی ملٹری گیئر میں، پتہ نہیں، میں یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ وہ either they were serving soldiers، لیکن وہ اتنی پروٹیکشن اسٹیٹ سپورٹڈ اس کو کیوں دی جا رہی تھی؟ میں I'm looking into it، کیونکہ وہ کیا ہے، اور پھر اس کو پراپوگیٹ کیا گیا ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ سارے لوگوں کا مرنا پاکستان میں، اور جس طریقے سے انڈیا کے، میں کیونکہ آپ کو میں شاید پہلے بھی کئی دفعہ کہتا ہوں کہ واچ انٹرنیشنل میڈیا، جس میں بھارت کا میڈیا بھی شامل ہے، تو جس طریقے سے وہاں پہ اس چیز کو اٹھایا جا رہا ہے، اور they are interested in going to request FATF، پاکستان پہ مزید سینکشنز کے لیے انٹرسٹ لیا جا رہا ہے، اور they are moving towards، ان کی پوزیشن ہے اس وقت کرنے کی، کیونکہ FATF کے ہیڈ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مسٹر کمار انڈین نژاد ہیں، اور دوسرا G20 اور شنگھائی کوآپریٹ آرگنائزیشن، یہ ساری اس وقت بھارت کے پاس ہے۔ اگر 1 منٹ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے سوچیں، اب مفلوج ہیں آپ اس وقت فائنینشلی، حکومت مفلوج ہے، تو در حقیقت اس وقت جو ایشو چل رہا ہے، اگر FATF میں دوبارہ آپ چلے جائیں، پھر پہلے تو IMF آپ کو چوک کر رہا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ایک ساتھ مطلب ایٹ اے ٹائم 2 ٹارگٹ کلنگ ہو جانا ایک ہفتے میں، یہ کیا اتفاق ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے جو یہ ٹارگٹ کلنگ کروا رہا ہے، اور سنسنی خیز جو ہے ماحول بنا ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ پہلے تو بات میں یہ کہوں گا کہ انہیں جیل میں ہونا چاہیے، یہ باہر کیا کر رہے ہیں؟ دیز آر ٹیررسٹ جو پاکستان بھاگ گئے 2001 کے بعد، اور تو انہیں تو جیل میں ہونا چاہیے۔ سو یہ میں اخبار پڑھ رہا تھا، ڈان بھی پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ خالد رضا صاحب ہے نا ان کا نام، تو ان کے پاسٹ کے بارے میں کچھ لکھا ہی نہیں جا رہا تھا،
सिर्फ यही कि ये एजुकेशनिस्ट है and he was killed in what appears to be a targeted killing. So the thing is कि ये नहीं कहा जा रहा था कि ये जिहादी हैं, ये टेररिस्ट हैं, इंडिया में बहुत इन्होंने अल बदर नाम के ग्रुप को लीड करते थे वगैरह. So that is disappointing कि वाइट वॉश करने की कोशिश कर रहा है. इवन ए न्यूज़पेपर लाइक डॉन जो शायद पाकिस्तान में द न्यूज़पेपर ऑफ रिकॉर्ड जो कहते हैं ना, जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट है, पाकिस्तान में उस तरह से अंग्रेजी में डॉन है. तो अगर डॉन भी इस तरह की रिपोर्टिंग करे, मतलब आई एम गोइंग टू से वेरी क्लियरली कि दिस लुक्स एज इफ इट्स ए प्रो टेररिज्म रिपोर्टिंग कि बंदा is known to be, मतलब the US had also listed him as a foreign terrorist organization. At least Al-Badr को तो लिस्ट किया गया था जब ये इंचार्ज थे उसके या वाइस. So that is one thing. दूसरी चीज ये है कि वैसे जावेद अख्तर साहब ने जो कहा कि भाई वो टेररिस्ट आपके मुल्क में फिर रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट. ये भी जनाब फिर रहे थे उस जमाने में जब जावेद अख्तर साहब वहां पे तकरीर कर रहे थे. बट ये जो डिस्कशन चल रहा है पाकिस्तान में कि दैट इंडिया इज फैसिलिटेटिंग देम, तो एक आपके पास लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पकड़ क्यों नहीं लेते जो शूट किए? मतलब दे आर नॉट एबल टू फाइंड हु दिस पीपल आर. और कोई सिंध लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इस बार क्लेम किया कि दे टारगेटेड. सो मतलब दो तीन चीजें मुझे समझ में नहीं आए. एक कि ये साहब करंटली वाज नॉट इन्वॉल्व इन एनी जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज. या तो वो इन्वॉल्व हैं और नजर नहीं आ रहा, या वो वाकई में ही इज नॉट इन्वॉल्व. सो अगर वो वाकई में इन्वॉल्व नहीं है एंड ही इज नो मोर कनेक्टेड एंड नॉट डूइंग एनीथिंग इन कश्मीर, तो इट डजंट मेक सेंस फॉर इंडिया टू टेक सच अ बिग रिस्क ना कि दूसरे मुल्क में जाएं, क्योंकि रिटेलिएशन भी हो सकता है उसका.